الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں سورہ نساء کا آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں۔ بری بات کو پھیلانے کے حوالے سے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برائی کو پھیلانے سے، برائی کی آواز کو بلند کرنے سے منع کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا عیب، کسی کی برائی اگر نظر آتی ہے تو اس کو چھپانا ہے، نہ کہ اس کو پھیلانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بن چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی بات دیکھ کے، کسی کی غلطی دیکھ کے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں، لوگوں میں باہر باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا، اگر دوسروں کی باتوں کو پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری باتوں کو بھی باہر پھیلائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں اصل میں ہم دوسروں کی اچھی باتیں تو نہیں بتاتے، باہر اچھی بات تو نہیں کرتے، لیکن بری بات جو بھی پتہ چل جائے اور ہم کہتے ہیں جی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا دوسروں کے بارے میں سچ بولنے کا، یعنی دوسروں کے عیبوں کے بارے میں تم باتیں بناؤ اور باتیں بتاؤ، یہ تمہیں حکم نہیں ہے۔ تمہیں حکم ہے تم سچ بولنا ہی ہے تو اپنے بارے میں بولو، اپنی باتیں، اپنی غلطیاں کوتاہیوں کو باہر لاؤ، اپنی غلطی کوتاہی کو کوئی نہیں باہر لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کی کچھ اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کر کے یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کا کفر ذکر کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے۔ ان کا اللہ فرماتے ہیں ان کا سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہیں، یہ نہیں ٹھیک، ان باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے قریب ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اسی بارے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر کوئی اور جو ہے وہ بندہ بھیج دیا، اور اس بندے کو جو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل تھا جو ہے وہ سولی پر انہوں نے چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے گئے۔ اسی طرح عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ عقیدہ یا اسی بارے میں بیان کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، جو آگے چل کے ہم ذکر کریں گے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور جو ہے وہ شرک کا شکار ہو گئے۔ تو عیسائیوں نے محبت کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے۔ عیسائی جو ہیں جنہوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، انہوں نے محبت کرنے کی وجہ سے، زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے۔ تو محبت کی ایک لمٹ ہے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جو نہیں کرتا، جو محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن محبت میں ایک لمٹ سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے یہود و نصارہ کی طرح ایسے نہیں بڑھا دینا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، محبت میں آ کر اس طرح غلوف نہیں کرنا۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما کے گئے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ بیان کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ یہودیوں نے ان پر بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور ان کی جو ہے وہ سچائی کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں سیدہ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کی نشانی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم صدیقہ ہیں، سچی ہیں، پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی اور پاکیزگی کو اس بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ یہودیوں کو جواب اور ان کی مذمت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ پچھلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی اعتراضات کرتے تھے کہ تم ایک ملت کو مانتے ہو، تو ایک ملت میں، ہماری ملت میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو تمہارے لیے کیسے جائز ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ۔ ان کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو دکھاؤ کہاں کس جگہ پر لکھا ہوا ہے حرام ہے، تورات لے آؤ۔ تمہارے لیے تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی مگر تم نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی چیزوں کا ذکر کر کے دوبارہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری پاکیزہ چیزیں جو ہم نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے اپنے اوپر
حرام کر لی۔ آگے چل کے ہم ایک پارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے جو ان کے بڑے تھے، بزرگ تھے، ان کو اپنا رب بنا لیا، ان کو معبود بنا لیا۔ تو ایک صحابی جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کی حلال کردہ چیزوں کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کی حرام کردہ چیزوں کو تم حرام نہیں اپنے اوپر کر لیتے تھے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حرام تو اس طرح کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی عبادت ہے۔ تو آج ہمیں کوئی بھی عالم ہم پر کوئی چیز کہتا ہے کہ یہ تم پر حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ اللہ نے وہ حلال یا حرام کی ہو، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں جب اللہ کا فرمان ہمارے پاس موجود ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت کہو تم یہ چیز مت کہو کہ وہ تین ہیں، بلکہ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ واضح طور پر بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ عقیدہ عیسائیوں نے جو عقیدہ بنا رکھا تھا، نعوذ باللہ ان کے 2-3 عقیدے تھے، وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اسی پارے میں انشاءاللہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں تمہارے لیے، اور جو اللہ اور بندوں کے درمیان عہد ہے، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان عہد ہے، اس کو پورا کرو، جو انسانوں کے درمیان عہد ہے اس کو پورا کرو، اور اس عہد کو پورا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، جو عہد کو پورا نہیں کرتے ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، خون تم پر حرام ہے، بہتا خون ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت، مردار حرام ہے تمہارے لیے، گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، ہاں مگر تم اس کو ذبح کر لو، ہاں جس کو ذبح کر سکتے، ذبح تم نے کر لیا کہ وہ زندہ تھا، چوٹ لگی ہے یا اس کا گلا گھٹ گیا ہے لیکن اس کو سانس آ رہا ہے اور تم ذبح کر لیا تم نے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر ذبح نہیں کر سکے، وہ اسی طرح یعنی کہ مر گیا ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیر اللہ کے نام کا کوئی بھی غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا تو وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جس طرح خنزیر تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے لیے طہارت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو دھو لیا کرو۔ تو یہ وضو کا حکم ہے، اس کی وضاحت حدیث میں دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے۔ ہاں آگے فرمایا ہے کہ اگر تم جنبی ہو، تم پر غسل واجب ہے تو غسل کر لو۔ ہاں آگے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ اگر تم یعنی پانی میسر نہیں ہے، یا تم سفر میں ہو، یا پھر سفر میں ہو پانی میسر نہیں ہے، یا پھر تم اس حالت میں ہو کہ تمہارا پانی کا استعمال کرنا تمہاری صحت کے لیے وہ بیماری کا باعث بن سکتا ہے یا موت کا باعث بن سکتا ہے، مثلا مریض ہو، تو پھر تم تیمم کر لو۔ تو تیمم کا حکم قرآن پاک میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے پارے میں بھی اور اس پارے میں بھی حکم ہے۔ بار بار ایک بات یہاں پر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنوں سے وعدے کیے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، عبادت کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے کافروں کے لیے یہود و نصارہ کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے، ان کے عقیدوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان باتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا شروع کر دیا کہ یہی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب میں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی بادشاہ ہے، تو اس لیے
اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ ہی رب ہیں۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل اور اللہ، یہ تین یعنی کہ رب ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جواب دیا، فرمایا باز آ جاؤ اس بات سے جو تم کرتے ہو، ورنہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کفر سے باز آ جاؤ، اور ان باتوں کو سمجھایا ہے، ان باتوں سے انہیں روکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کسی اور مقام پر کہ یہ اللہ پر کیسی باتیں کستے ہیں، اگر اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں سن کے زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور کسی مقام پر کہا گیا کہ یہ تو اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ باتیں کر کے سمجھایا ہے کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، وہی بادشاہ ہے، وہی معبود ہے، وہی ایک رب ہے، اور وہ اگر چاہتا تو وہ تم سب کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور سب کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرماتا ہے کہ وہ چاہتا تو وہ سب کو موت دے سکتا ہے، کیونکہ وہی بادشاہ اور وہی رب ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے پوچھو کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آتے تھے؟ تو اس لیے ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ان کی باتیں ہی ایسی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا۔ پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب لڑائی کا حکم آیا تو وہ بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ تم اور تیرا رب جو ہے وہ جا کر لڑو۔ تو یہاں پر ہمیں بھی یہ حکم ہے، ہمارے لیے بھی یہ بات سمجھ آنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جو بدل گئے تھے جب ان کو اللہ کی نعمتیں مانگنے کا حکم آیا۔ جب نعمتوں کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، جب حکم آیا، اللہ نے حکم دیا، تو پھر وہ بدل گئے اور پھر گئے اپنی باتوں سے، اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم لڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک ہی قربانی کو قبول کر لیا تو دوسرے نے کہا کہ میری قربانی کو کیوں قبول نہیں کیا؟ پہلے قربانی اس طرح قبول کی جاتی تھی، یعنی قربانی کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے مال ہوتا ہے جو بھی ہوتا، تو پھر آسمان سے بجلی آتی اور وہ اس کو لے جاتی یا اس کو جلا دیتی، تو پتہ چل جاتا کہ اس کا جو بھی صدقہ ہے یا جو بھی قربانی ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ تو ایک کی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو دوسرے نے کہا کہ میری اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں قبول کی؟ تو حسد میں آ کے اس نے دوسرے کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا اس وجہ سے۔ تو بعض مفسرین نے اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات بھی بتائی ہیں کہ اس قربانی کے قبول ہونے کی شرط پر ان کے کوئی اور باتیں بھی تھیں کہ اگر جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام نے شرط رکھی تھی اس کو یہ دیا جائے گا، کوئی ان کے لیے کام تھا یا نکاح کا معاملہ تھا یا اس طرح بہت ساری مفسرین نے تفصیل کی ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں جو چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے قربانی ایک کی قبول نہ ہوئی تو دوسرے نے ایک کو، پہلے کو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں، اس کا لاش کا میں کیا کروں، اس کو کدھر لے کر جاؤں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، کوے نے اپنے ساتھی کوے سے لڑا اور اس کو مارا، اور پھر زمین سے مٹی کو کھودا اور اس میں اس کو دبا دیا۔ تو یہ اب پچھتانے لگا، یہ جس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں جو ہے وہ دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ جو ان کو دوست بنائے گا
وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دینے والا نہیں، یعنی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرما دی، تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، یہ تمہارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ اس بات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اذان ہوتی ہے تو اس بات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور شور کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وجوہات بیان کر کے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں کو دوست بناتا ہے یہی لوگ غالب آنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کی وجوہات کیا تھی؟ مین جو وجوہات تھیں اس بارے میں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کون کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے؟ اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ بعض پر ایمان لاتے، کہتے بعض پر ہم ایمان لاتے نبیوں پر، بعض نبیوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، یا نہیں لاتے، بعض کو ہم مانتے بعض کو نہیں مانتے۔ تو ایک وجہ یہ تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیجا سوال کرنا کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی کی وجہ تھی۔ اسی طرح سیدہ مریم پر بہتان لگانا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ تھی۔ اسی طرح دین میں غلو کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جو ہے ان کو رب کہنے لگ گئے، کچھ نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ترین ناراضگی کا وجہ بنی۔ اس کے بعد یہ وعدہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ شکنی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والے تھے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ایک جو علامت بتائی ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، یہ اللہ کے کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل کی ہے اس میں تحریف کرتے تھے، اپنی پسند کا مسئلہ نکالنے کے لیے تحریف کر دیتے تھے، یعنی بدل دیتے تھے اس کو۔ اس کے بعد اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے کی بڑی وجہ، انہوں نے کفر کیا، اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور اسی طرح ایک ناراضگی کہ اللہ کی یہ بھی وجہ بنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ نکلو لڑائی کے لیے، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا، بزدلی دکھائی کہ تم اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اس کی کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے؟ کیونکہ یہ معبود بناتے تھے باطل چیزوں کو، باطل بتوں کو، یہ باطل عقائد کو لے کے ان کا جو ہے وہ عقیدہ جو تھا وہ غیر اللہ کی عبادت کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ تثلیث جو ہے وہ تین میں سے اللہ کو تیسرا مانتے ہیں، یعنی کہ 3 الہ مانتے ہیں، 3 رب مانتے ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے کہ سخت عذاب ہوگا اس پر اگر یہ واپس نہ آئے، اگر اس بات سے یہ نہ مڑے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کی ناراضگی کی ایک وجہ ان سے یہ بھی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ گناہ کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ ہمیں بہترین امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور گناہ سے، برائی سے روکنے والے، لیکن ان کی جو ہے وہ بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، جب تم کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ کی ناراضگی کا بڑی وجہ بنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی۔ تو یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اس کی وجوہات یہ میں نے ذکر کی ہیں۔ تو ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل